أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ مبارکہ توبہ زیر بحث ہے. سورہ مبارکہ توبہ زیر بحث ہے کہ جس کی آیت نمبر 2 ہم بحث کر رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا پیغام رکھتا ہے. آواز تو آ رہی ہے؟ فرماتا ہے کہ فصیحوا فی الارض. ترجمہ آپ کی خدمت میں کل عرض کیا اور تھوڑی سی گزارشات بھی عرض کی. بات کو آگے انشاءاللہ کفر کے ہی ذیل میں آج ہم بات کریں گے. فرماتا ہے کہ تم سیر کرو، چل پھر لو، اطمینان سے گھومو پھرو اس سرزمین میں. فی الارض کتنے مہینے؟ 4 مہینے. 4 اشہر. وَاعْلَمُوا اور جان لو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ کہ تمہارے بس کی بات یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو کیا کرو؟ عاجز کرو. اللہ کو عاجز کرنے والے تم نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ اور اللہ وہ ہے جو کافرین کو رسوا کرنے والا. کافرین کے بارے میں ہم بحث کر رہے تھے. کفر کا کل معنی کیا آپ کی خدمت میں؟ کسی چیز کو انکار کرنا، مخفی کرنا، چھپانا. اصطلاح میں مراد یہ ہے کہ حق کو چھپانا، حق کو مخفی رکھنا. اور اسی طرح پھر کفر کے اسباب آپ کی خدمت بیان کیے کہ انسان کافر بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے. مثلا راحت طلبی، خواہشات نفسانی کی پیروی، اسی طرح اندھی تقلید کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ کفر کے اسباب میں شامل ہے. آج کفر کی ہی بحث کو ہم آگے بڑھائیں گے. کفر کی ضد ہے توحید. جس طرح شرک کی ضد توحید ہے، اسی طرح کفر کی بھی ضد کیا ہے؟ توحید. تو کفر سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک توحید سمجھ میں نہ آئے. وہ جو ہے اور آج کل جو حملہ ہو رہا ہے ہمارے ممبروں سے، نعوذ باللہ اعوذ باللہ، جو بعض حضرات ممبر پہ آتے ہیں، شرکیانہ گفتگو کرتے ہیں، کفر آمیز گفتگو کرتے ہیں، توحید پہ پردہ ڈالتے ہیں، توحید کو چھپاتے ہیں، لوگوں کو حقائق نہیں بتاتے. وہ دراصل اسی وجہ سے کہ ہمارے ذہنوں میں توحید جو ہے وہ صحیح طرح راسخ نہیں ہے. تو آج کوشش کریں گے مختلف دلائل کے ساتھ، مختلف واقعات کے ساتھ آگے خدمت میں توحید کے کچھ دلائل پیش کریں. پہلی بات ہے کہ توحید کا معنی کیا ہے. پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کفر ہے خدا کا انکار، آسان الفاظ میں بیان کروں، اور توحید ہے خدا کا اقرار. انکار اور اقرار. یا تو آپ نے انکار کرنا ہے یا ماننا ہے، تیسرا کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں. تو یا تو وہ اسباب جو کل کفر کے بیان ہوئے ان کو آپ مد نظر رکھیں. خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے ہم ان میں گرفتار ہیں تو ہم کافرین میں سے ہیں، نعوذ باللہ. لیکن اگر ہم خدا کو ماننے والوں میں سے ہیں تو پھر ہمیں توحید کی طرف آنا ہوگا. تو کفر ہو گیا خدا کا انکار کرنا، اور توحید ہو گیا خدا کو ماننا. کتنے خدا کو ماننا؟ ایک خدا کو ماننا. تو اس میں بڑی اچھی دلیل بھی دیتے ہیں
استاد العلماء علامہ تقی شاہ صاحب نقوی، آپ جانتے ہیں ظاہر ہے، یہاں آ چکے ہیں، یہاں آ چکے ہیں کئی بار. قبلہ فرماتے ہیں کہ جو 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، کتنے انبیاء آئے ہیں؟ 1,24,000. تو سب انبیاء نے ایک خدا ہی کی دعوت دی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا اللہ کو ایک مانو. نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا اللہ کو ایک مانو. ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا اللہ کو ایک مانو. موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، باری باری، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ رسول خدا بھی آئے، انہوں نے کہا بھی اللہ کو ایک مانو. تو اس کا مطلب ہے جب تمام انبیاء کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو، اس کا مطلب ہے خدا بھی کیا ہے؟ ایک ہے. خدا بھی کیا ہے؟ تو یہ خدا کی ایک ہونے پر ایک چھوٹی سی دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر دی. خدا کو ہم کیسے پہچانیں؟ سوال ہے، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ خدا کو پہچانیں تو پھر کیسے پہچانیں. تو خدا کی شناخت کے علماء نے 3 مراحل بیان کیے. کتنے مراحل بیان کیے؟ 3. نمبر 1 حس کے ذریعے. خوب توجہ چاہتا ہوں، یہ مطالب مہم ہے، توحید آج آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ منتقل کرنی ہے تاکہ توحید کا درست معنی اور توحید کا درست مفہوم ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے. حس کے ذریعے. نمبر 2 عقل کے ذریعے انسان خدا کو پہچان سکتا ہے. اور نمبر 3 قلب کے ذریعے، جو کہ بہت اوپر کی منزل ہے. حس کے ذریعے کیسے؟ مثلا یہ حواس 5 جگانا، آنکھ، کان، زبان، لمس کرنا اور چکھنا. ان کے ذریعے انسان خدا کو پہچان سکتا ہے. کیسے؟ مثلا میں مشاہدہ کروں کائنات میں، یہ تمام کائنات وسیع و عرض، یہ کہکشائیں، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. لیکن حیف ہے کہ انسان آنکھوں سے تو یہ حقائق دیکھے لیکن خدا کا کیا کرتے؟ انکار کرتے. توجہ ہے؟ تو یہ جتنے بھی خدا کی ہم نشانیاں دیکھتے ہیں، چرند پرند، سمندر، دریا، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ حس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، آنکھ کے ذریعے دیکھتے ہیں. بعض اوقات انسان ایک اچھی بات سنتا ہے کان کے ذریعے. مثلا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ درس سن رہے ہیں، توحید کا درس ہو رہا ہے، آپ اپنے کان کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ ایک ذریعہ ہو گیا کہ آپ تو خدا شناسی پہنچ گئی، آپ توحید کو مانو. بعض اوقات زبان کے ذریعے، مثلا آپ کے سامنے ایک لذیذ کھانا آیا، ایک اچھا پھل آیا، ایک اچھا شربت آیا، آپ نے پیا، چکھا اور پھر خدا کی تعریف کی کہ یہ اتنا لذیذ ہے. تو وہ کہ جس نے یہ بنایا وہ ہی کتنی عظیم الشان ہستی ہے. تو اس کے ذریعے آپ خلاصہ یہ کہ انسان، اور یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے شناخت کا. دوسرا جو کہ بہت ہی اہم ہے وہ ہے عقل. انسان خدا کو پہچانے کس کے ذریعے؟ عقل کے ذریعے. اور عقل کے ذریعے پہچاننے سے کیا مراد ہے؟ استدلال کے ذریعے، دلیل کے ذریعے. مثلا دشمن آپ سے، کوئی کافر ہو، مشرک ہو، کوئی ملحد ہو، آپ سے دلیل مانگے کہ بھئی مجھے ثابت کرو کہ خدا موجود ہے، خدا ایک ہے، خدا قادر ہے، خدا علم رکھتا ہے، خدا ہر چیز کو بنانے والا ہے، خلق کرنے والا ہے، تو آپ اسے قرآن اور حدیث سے دلیل نہیں دیں گے، آپ اس کو عقل سے دلیل دیں گے. آپ اس کو کے سامنے استدلال کریں گے. کچھ چیزیں رکھیں گے، پھر نتیجہ رکھیں گے. کچھ چیزیں رکھیں گے، پھر کیا کریں گے؟ اس کا نتیجہ، تاکہ وہ قائل ہو جائے، تاکہ وہ آپ کی بات کو مان لے. یہاں ہم مختلف واقعات دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات کہ ایک معمولی سا اگر میں استدلال کروں، دلیل دوں آپ کو، وہ یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کائنات کی، اس دنیا کی، کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی. مثلا پینسل جو آپ لکھتے ہیں، جس سے نوشتاری کا کام کرتے ہیں، وہ بھی کسی نے بنایا، وہ خود بخود نہیں آئی. یا مثلا کوئی بھی چیز لے، تو یہ جب چھوٹی چھوٹی چیزیں
کوئی گھر لے رہے ہیں، کوئی مکان لے رہے ہیں، اس کو بھی مزدور نے بنایا ہے. پہلے اس کا نقشہ بنایا، نقشے کے بعد سریا، اینٹیں، سیمنٹ، مختلف چیزیں کہ مکس کر کے جو ہے وہ ایک مکان، چھت بنائی اور مکان بنایا. تو یہاں بھی محنت لگی، یہاں بھی مزدور نے کیا کیا؟ کام کیا. بغیر کسی مزدور کے گھر نہیں بن سکتا، بغیر کسی نقشہ بنانے والے کا نقشہ نہیں بن سکتا. تو جب بغیر کسی کارمند کے کوئی مکان نہیں بن سکتا تو اتنی بڑی کائنات، اتنی کہکشائیں، گلیکسیز، تو بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتے. یہاں پہ کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں. ضرور بھیجیے محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. امام کے والے سے 2 واقعات ہیں، وہ آپ کو سناتا ہوں، خدا شناسی واضح ہو جائے گی اور پھر آگے بڑھیں گے. امام کی خدمت میں ایک ہندو آیا، خوب توجہ فرمائیے. ایک ہندو آیا جو ڈاکٹر بھی تھا، طبیب تھا، لیکن خدا کا منکر تھا، خدا کو ماننے والا نہیں تھا. ملاقات ہوئی امام سے. امام نے کہا کہ تو خدا کا منکر ہے. تو فرمایا، پوچھا امام سے کہ کیا ہم خدا کو حس کے ذریعے قبول کریں؟ کیونکہ ہم تو حواس 5 رکھتے ہیں، جیسے کہ ابھی بیان ہوا، آنکھ، کان، زبان وغیرہ. تو کیا ہم خدا کو حس سے پہچانیں؟ امام نے فرمایا نہیں، خدا کو عقل کے ذریعے پہچانیں. ایک ایسی دلیل لاؤ کہ خدا سمجھ میں آ جائے. کہتا ہے کہ میں تو عقل کو ماننے والا نہیں ہوں، میں عقل کو نہیں مانتا. عقل کیا ہوتا ہے؟ میں تو یہ حواس رکھتا ہوں، میں جو کچھ بھی دیکھتا ہوں انہی حواس سے ہی دیکھتا ہوں، تو میں عقل کے ذریعے کیسے قبول کروں؟ اب یہاں توجہ فرمائیں گے. امام نے اس سے کہا کہ کیا تم ساری دنیا گھومے ہو یا اسی شہر میں ہی رہتے ہو جہاں ہم موجود ہیں؟ یقین رکھتے ہو اس شہر کا اور دنیا کا؟ تو کہا کہ نہیں، فقط اپنے شہر کو ہی میں نے دیکھا ہے، باقی پوری دنیا کو میں نے نہیں دیکھا. فرمایا بس تمہیں یقین ہی نہیں ہے کیونکہ ہر جگہ تم نے دیکھی ہی نہیں ہے، تم ہر جگہ گھومے ہی نہیں ہو. کہا ایسی بات نہ کریں، ایسی باتیں میری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. مولا آپ کوئی خدا شناسی کے اوپر دلیل لے کے آئے کہ ایسی دلیل دیں تاکہ میں خدا کو کیا کروں؟ پہچان. کہا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں اس کے ڈاکٹر کے ہاتھ میں ایک چیز تھی، حلبیہ کے نام سے. حلبیہ ہے یا حلیوہ ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ، جس کے ذریعے کوئی علاج وغیرہ وہ کرتا ہوگا. یا یہ تمہارے ہاتھ میں یہ جو چیز ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کہاں سے آتی ہے؟ کہا درخت سے. فرمایا اس درخت کو دیکھا ہے؟ توجہ فرمایا. پوچھا کیا تم نے اس درخت کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے. پوچھا کہ کیا تم اس بات کو قبول کرتے ہو کہ بعد میں بھی یہ جو حلبیہ ہے پھل دے گا؟ کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتا ہوں. تو فرمایا کسی حس کا استعمال نہیں کر رہے، نہیں دیکھ رہے، نہیں کسی سے سن رہے، لیکن قبول کرتے ہو. تو یہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے تم قبول کر رہے ہو کہ یہ پھل دے گا، یہ نہیں دے گا، یہ نکلے گا، نہیں نکلے گا؟ کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہے نا جو حس سے بالاتر ہے، جو حس سے بڑھ کر ہے، تو وہی تو عقل ہے. لیکن یہ جو ڈاکٹر تھا یہ نہیں مانا، پھر بھی اس کا دل مطمئن نہیں ہوا. امام نے مزید دلائل دیے. کیا فرمایا امام نے کہ جب تم سوتے ہو، جب تم نیند لیتے ہو تو تمہیں مزہ آتا ہے، تم لذت محسوس کرتے ہو. انسان ظاہر ہے جب تھکا ہوتا ہے پورے دن کا کام کا، دفتر گیا، گھر آیا، تھکا ہوا ہے، سو جاتا ہے، ظاہر ہے انسان مختلف خواب دیکھتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے. کہا ہاں مزہ آتا ہے. تو یہ کون سی حس ہے جس سے تم یہ درک کرتے ہو؟ تم آنکھوں سے تو نہیں دیکھ رہے نا، آنکھیں تمہاری بند ہیں، تم سن تو نہیں رہے نا، تم چکھ تو نہیں رہے. تو یہ کوئی ضرور کوئی نہ کوئی بڑی چیز ہے کہ جس کے ذریعے تم مزے لے رہے ہو خواب میں. پھر بھی نہیں مانا. پھر امام نے مختلف دلائل دیے
آگے امام تفصیلی واقعہ ہے کہ ایک اور سوال امام نے کیا کہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے اس کو کون سکھاتا ہے کہ ماں کا دودھ پینا ہے؟ اس کے ذہن میں کون یہ بات ڈالتا ہے؟ اس کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آخر کار یہ امام کے سوالات پر قانع ہو گیا اور خدا کو مان لیا بالآخر اس نے. درود بھیجیے محمد. تو دوسرا مرحلہ بیان ہو رہا ہے آپ کی خدمت میں کہ عقل کے ذریعے، دلیل کے ذریعے ہم خدا کو قبول کریں. ایک اور واقعہ اس طرح امام صادق علیہ السلام ایک کشتی چلانے والا، آپ نے فون رکھا ہوگا، کشتی چلانے والا امام علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مولا مجھے کوئی خدا شناسی کے اوپر دلیل دیجیے. تو مولا نے پوچھا کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ کہا کہ سیاح ہوں، کشتی چلاتا ہوں. تو کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کشتی آگے پیچھے ہو، سمندر میں کوئی لہر آئے، کوئی ڈگمگائے، کوئی آگے پیچھے ہو. تو کہا سمندر ہے، ظاہر ہے ہوتا ہی رہتا ہے، ایسا پیش آتا ہی رہتا ہے. تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ڈوبنے لگے ہو؟ ہاں ایسا ہوا ہے، کئی بار ہوا ہے ایسا کہ ظاہر ہے سمندر ہے، لہریں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، ڈوب سکتا ہے انسان، اندر جا سکتا ہے پانی کے. تو پوچھا کیا کبھی خیال آیا کہ کوئی ایسا بھی ہے جو بچانے والا ہے، جو نجات دینے والا ہے؟ کہا ہاں ایسا ہوا ہے، محسوس کیا ہے. فرمایا وہی خدا ہے. یہ جو تمہارے دل میں احساس پیدا ہوا ہے کہ کوئی ہستی ایسی ہے کہ جو نجات دینے والی ہے، کہ جو زمین و آسمان کو چلا رہی ہے، کہ جو ہدایت کرتی ہے، تو وہی خدا ہے، وہی خداوند عالم. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. درود بھیجیے محمد. اور آخری مرحلہ جو خدا کی شناخت کا ہے وہ ہے قلب، دل کے ذریعے انسان جو ہے وہ. تو یہ عقل سے بھی بڑھ کر مرحلہ ہے. یہ صرف اولیاء خدا اور انبیاء الہی اور جو عرفاء ہیں، عارفین ہیں، علماء ہیں، بڑے بزرگ علماء، ان کو نصیب ہوتا ہے یہ مرحلہ. جیسے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام، آپ نے مشہور حدیث سن رکھی ہے امام کی کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. تو پوچھا کہ بھئی کیا مراد ہے، دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ کہا ان ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ قلب کی آنکھوں سے، دل سے خدا کو درک کیا ہے. یہ آیت اللہ بہجت، آپ کا نام سنا، بہت بڑے عارف ہیں. یہ نماز میں گریا کرتے تھے. ہم جیسے افراد کو ظاہر ہے یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی، اگر ہو بھی جائے تو بہت ہی الٹے سیدھے خیالات نماز میں اور جو ہے وہ بیڑا غرق کام کر دیتے ہیں. یہ گریا کرتے تھے نماز میں. خدا عظیم ہستی، کائنات کو بنانے والی، اس کے سامنے کھڑا ہو گئی، عاجزی ان کے ساری. تو یہ قلب کے ذریعے جو ہے وہ ماننا ہے. اسی طرح قرآن میں بعض آیات میں ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بھی ظاہر ہے قلب کے ذریعے ہی خدا کو دیکھا کرتے تھے کہ آپ نماز شب پڑھیں تاکہ میں آپ کو مقام محمود تک پہنچا دوں. یہ جو مقام محمود ہے یہ بہت اوپر کی منزل ہے، یہ عقل سے بہت بالا تر ہے. یہ قلب کی منزل ہے، دل کی منزل ہے. تو خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ خداوند عالم ہمیں توحید کے صحیح مفہوم، صحیح معنی سے آشنا فرما، ہمیں کفر کرنے سے اجتناب میں مدد فرما. صلی اللہ علیہ محمد. درود بھیجیے محمد.